اس موقع پہ پسے پردہ رہ کر کام کرنے والی قوتیں غصے میں آئیں، طیش میں آئیں، اور انہوں نے دنیا کے ان تمام دروازوں کو کھٹکھٹایا کہ جہاں سے انہیں کوئی امید مل سکتی تھی اسلام کا راستہ روکنے کے لیے۔ اقوام متحدہ میں گئے، یونیسکو کے پاس گئے، غلغلہ مچ گیا کہ یمن میں تو ایک طوفان آ گیا ہے، یمن میں تو ایک نئی بدعت آ گئی ہے جو یہ کہتی ہے کہ اسلام میں اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم تو آج تک یہی پڑھتے اور پڑھاتے آئے ہیں کہ اسلام ایک چیز ہے، دین ایک چیز ہے، اور سائنس اور ترقی وہ دوسری چیز ہے۔ یہاں پہ نئی نسل کو یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ اسلام ہی یہ سارا ترقی اور اس کا تنمیہ کا راستہ ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے نمائندے کے سامنے کویت کی ایک کانفرنس میں بالکل وضاحت سے کہہ دیا کہ ہم صرف اس وجہ سے نالاں ہیں اور اس وجہ سے ہم متفکر ہیں کہ یہ آپ کا جو نئی بدعت ہے وہ پوری نسل کو اسلام کی طرف کھینچ کر لے جائے گی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس منہج سے باز آ جائیں۔ لیکن الحمدللہ تمام یہ سازشیں ناکام رہیں اور ہم نے اس منہج کو اسی طرح نافذ کیا اور اسی طرح مکمل کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح پہلے سے ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ اس موقع پہ ہمیں ایک مشکل یہ پیش آئی کہ جو منہج ہم پڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے اساتذہ بھی ہمیں وہی چاہیے کہ جو خود اس بات کو سمجھتے ہوں۔ ہمارے پاس وہی پرانے اساتذہ تھے، ہم نے انہی کے لیے ٹریننگ کورسز کیے، انہی کے لیے نئے تربیتی کورسز وضع کیے اور انہیں اس تربیت سے گزارنے کے بعد انہی اساتذہ کو اس کام پہ لگایا کہ وہ یہ منہج لوگوں کے اور بچوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے صف بستہ ہو جائیں۔ ہمارے دشمن اس موقع پہ یہ چال چلنے میں بھی یہ چال چلنے سے بھی نہ رکے کہ وہ اسلام پسند اور دین پسند لوگوں کے درمیان تفرقہ بڑھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ انہوں نے اس موقع پہ مختلف قسم کے ایسے فتنے اٹھائے کہ مختلف کہ تحریک اسلامی کے لوگ اور یہ لوگ جو جیتے ہوئے ہیں اور تجمع کے لوگ جو ہیں وہ بدعات اور خرافات اور یہ ان چیزوں کے خلاف ہیں، اور مختلف خرافات میں مبتلا افراد کو انہوں نے ہمارے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ہم نے اس موقع پہ بھی ان خرافات کا رد کرنے کی بجائے اس بات پر اکتفا کیا اور اپنے لیے یہ بہتر پالیسی سمجھی کہ اپنا حق واضح طور پہ کہیں، اپنی جو حق بات ہے اس کو واضح طور پہ پیش کرنے کے نتیجے میں ہم ان خرافات پہ بھی قابو پانے میں کامیاب ہوئے اور ان اختلافات اٹھانے والوں کی کوششوں کو بھی ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ کہ جو انہی خرافات میں مبتلا تھے اور اسی انحطاط کی تعلیم دینا چاہتے تھے، آخر کار خود ان کے بچے بھی اور ان کی نسل بھی اپنے والدین کے ساتھ اس بات پہ حجت کرنے لگی اور اس بات پہ دلائل دینے لگی کہ صحیح راستہ وہ نہیں ہے جو تم ہمیں سکھاتے آئے ہو۔ پھر ہم نے کہا کہ صرف اسلامیات یا دین کے مضمون کی اصلاح کافی نہیں ہے، باقی تمام مضامین بھی جب تک اصلاح کے راستے سے نہیں گزریں گے یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ فلسفہ اور معاشیات اور اس طرح کے تمام مضامین کے لیے بھی ہم نے پھر گورنمنٹ سے بات کی اور ایک ایسا مناہج وضع کرنے کے لیے اور منہج وضع کرنے کے لیے ادارہ تشکیل میں آیا کہ جس کی قیادت اور جس کی سربراہی ایک بہت جلیل القدر اسلام کے دائی کے ہاتھ میں تھی، اور اس نے یہ فریضہ انجام دیا کہ ان تمام مضامین میں سے اسلام کی روح اور اسلام کی اسپرٹ سے متصادم تمام چیزیں نکال دی جائیں اور اسلام کی تصویر کو نکھارنے والی تمام چیزیں اس میں شامل کی جائیں۔ اس موقع پہ ہم نے مختلف کانفرنسز کی، بہت سارے ندوات منعقد کیے، بہت سارے اجتماعات ہوئے۔ ہم نے اپنے اپنے میدان میں معروف ترین علماء کرام کے ساتھ خط و کتابت کی، ان کی آراء منگوائیں اور ان کو اپنے معاشرے میں پھیلایا تاکہ اس ایمان کے ماحول میں، اس اسلامی تعلیم کے ماحول میں نئی نسل پروان چڑھے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ صرف یہ بھی کافی نہیں ہے کہ منہج کی اصلاح کر لی جائے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ تربیت کا مرحلہ بھی اور تربیت بھی بے حد ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو مختلف علمی معاہد تھے کہ جن میں اسی طرح انحطاط آن وارد ہوا تھا کہ جس طرح باقی دینی مدارس میں، ہم نے ان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ان معاہد کی اصلاح کا اور دینی مدارس کی اصلاح کا کام ہم نے اس لیے مؤخر کیا
کہ اگر ہم پہلے انہی مدارس کی اور معاہد کی اور انسٹیٹیوٹس کی اصلاح کا کام کرتے تو گورنمنٹ شاید ہمیں اس میں یہ کام کرنے دیتی اور پھر یہ کہتی کہ جاؤ تم وہاں جا کے اگر اصلاح چاہتے ہو تو وہ تو مدارس ٹھیک ہیں، تمہاری مرضی کے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا کام کرو. اس لیے ہم نے پہلے عام سکولز، عام مدارس، عام مناہج کی اصلاح کا کام کیا اور اس کے بعد پھر ان معاہد پہ توجہ دی. اور الحمدللہ ان انسٹیٹیوٹ سے اور ان اداروں سے وہ نسل پیدا ہوئی کہ جب ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا کر باقاعدہ جنگ مسلط کر کے ہمیں اپنے اس سفر سے روکنا چاہا تو انہی انسٹیٹیوٹ سے نکلے ہوئے اور پڑھے ہوئے لوگ جو تھے وہی صف اول میں تھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ میں سے اسلحہ اٹھایا اور دشمن کے ہسلے کو بالکل نیست و نابود کر دیا. وبقي معنا الجيش الذي يمكن أن ينقض علينا في أي وقت وتتحرك فيه الدعوات العلمانية. فطالبنا بإنشاء مكتب للتوجيه والإرشاد، وتكون من مهمات هذا المكتب الإرشاد في الجيش والإرشاد في المساجد والإرشاد في المصانع والإرشاد في المدارس. وقام هذا المكتب بدوره، ودخل العلماء ووجهوا تلك التوجيهات العظيمة إلى صفوف الجيش حتى يسير الجيش مع أبناء الأمة. وكان هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكنهم تنبهوا لهذا ولخطورة مكانة الجيش فجعلوا هذا المكتب تابعا لوزارة الأوقاف فأضعفوا دوره، ولكنه لا يزال يقوم بذلك الدور. أما التعليم العالي والجامعات فإنها بحاجة إلى جهود كبيرة وإلى مؤتمرات كبيرة تضم المسلمين حتى تصحح المناهج في الجامعات. لكننا قد بدأنا واتخذنا أول خطوة في هذا الطريق بفضل الله، فأنشأنا جامعة متخصصة هي جامعة الإيمان، وظيفتها أن تخرج علماء يرثون النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الرسول: العلماء ورثة الأنبياء. هذه الجامعة الدراسة فيها 10 سنوات، والدراسة فيها بدون شهادات وإنما بإجازات، حتى لا يأتينا من يريد الدنيا، يأتينا من يريد الدين فقط. وهذه الجامعة أهلية وتقدم ما يلي: تقدم علم الدين من أصله الصحيح، وعلوم الدنيا من واقعها الحقيقي، وعلوم الاستنباط لأحكام الدين على الوقائع التفصيلية من حياة الناس. فيكون المتخرج من هذه الجامعة عالما بدينه، عارفا لعصره، محيطا مجتهدا في تخصصه. ولكنها مع هذا العلم تعتني بالعمل، فنتطلع إلى أن نحول كل درس من الدروس التي تؤخذ إلى تطبيق عملي في الواقع. ومع هذا العلم والعمل تعتني الجامعة بتزكية النفوس وتطهيرها من الأهواء والشهوات، فإن العلم مع العمل بدون تقوى الله قد يكون مصيبة على الناس. فلذلك نعتني بالتزكية كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لا أنسى ونحن في رحلتنا هذه كان لنا مستشارون وكنا نأخذ آراءهم باستمرار، ومن هؤلاء المستشارين شيخنا المرحوم الشيخ أبو الأعلى المودودي. كنا نستشيره وهو لا يعرف أننا نستشيره، ونتتلمذ على كتبه وهو لا يدري أننا من تلاميذه. ولكن هكذا العلم النافع ينتشر في الأرض وله دور وإسهام فيما قمنا به. أسأل الله أن يوفقكم وأن يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في شوق نعم إن شاء الله نترجم، وبعد ذلك نرى إذا في أسئلة من عند الإخوة. تفضلوا. اس موقع پہ ایک بہت اہم محاذ اصلاح کے لیے اور تعلیم کے میدان میں فوج کا محاذ تھا، کیونکہ کسی بھی وقت یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا یہ سفر اچانک فوج کی طرف سے کسی اقدام کے نتیجے میں وہیں پہ ٹھپ ہو جائے اور آگے نہ بڑھے.
اس موقع پہ ہم نے ایک آفس تشکیل دیا، مکتب التوجیہ والارشاد، توجیہ اور واعظ اور نصیحت اور دعوت کا یہ آفس، جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ فوج کی صفوں میں، مساجد میں، دفاتر میں، مراکز میں، فیکٹریز میں، مدارس میں، ہر جگہ جا کر اپنی دعوت پیش کرے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا کام انجام دے۔ اور اس طرح الحمدللہ علماء کرام کے ذریعے سے ہم خود فوج کی صفوں میں بھی ایسے لوگ تیار کرنے میں اور انہیں مضبوط کرنے میں کامیاب ہوئے کہ جو خود اس سفر کے نگہبان بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اسلام کے دشمن ہمارے اس کام سے بھی خبردار ہوئے اور انہوں نے آخر کار بہت کوشش کر کے اس مکتب کا کام تھوڑا سا محدود کرنے کے لیے اس کو براہ راست وزارت اوقاف کی نگرانی میں دے دیا، جس سے یہ کام قدرے محدود ہو گیا، لیکن الحمدللہ یہ اب بھی جاری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ تعلیم اور یونیورسٹیز کی تعلیم پہ بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بھی کام جاری ہے، لیکن اس میں بہت وقت ابھی درکار ہے، کیونکہ طویل ایک سفر ہے کہ جس کے سارے منفی اثرات کو ظاہر کرنا ہے اور موجب اصلاحات اس میں کرنا ہے۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ یونیورسٹیز کے نظام کے اصلاح کے لیے پوری امت کے علماء کا اور تمام اصحاب اختصاص کا اور تخصص کا مل جل کر کوشش کرنا ضروری ہے۔ میں ایک مثال یہ دینا چاہوں گا کہ ہم نے اپنے طور پہ جب یہ طویل سفر دیکھا تو ایک مثالی یونیورسٹی وہاں پہ جامعۃ الایمان کے نام سے قائم کی، الایمان یونیورسٹی۔ یہ یونیورسٹی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس یونیورسٹی میں اس امت کے لیے مرجع علماء کرام پیدا کریں، وہ علماء کرام پیدا کریں جو صحیح معنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہوں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ علماء انبیاء کے ورثاء ہیں۔ ہم نے اس یونیورسٹی میں تعلیم کی مدت 10 سال رکھی ہے اور ہم نے اس یونیورسٹی میں یہ طے کیا ہے کہ اس یونیورسٹی سے فارغ ہونے والوں کو ہم کوئی سند نہیں دیں گے۔ ہم اسے اس بات کی ایک اجازت، ایک ثبوت تو دیں گے کہ وہ یہاں سے فارغ ہوا ہے، لیکن ہم اسے کوئی سند نہیں دیں گے تاکہ ہماری یونیورسٹی میں وہ لوگ نہ آئیں کہ جو صرف سند اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے پڑھا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس وہ لوگ آئیں کہ جو واقعی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، علماء کرام بننا چاہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث بننا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس یونیورسٹی میں علم اور معرفت کے تمام مراکز کو اور مصادر کو جمع کیا ہے۔ ہم نے اس میں علم دین، اس کے بنیادی مصادر سے، قرآن کریم اور سنت نبوی سے، ہم نے اس میں دنیاوی علوم جہاں جہاں تک بھی ان میں رسائی کسی کی ہوئی ہے، ہم نے ان دنیاوی علوم کو جمع کیا ہے، اور ہم نے اس میں علماء کرام میں اور طلباء میں استنباط کی روح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ علماء امت کی اور پھر اس پوری امت کی اور یہ پوری عالم اسلام کی جو صورتحال ہے اس پہ وہ علوم کا اور جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کا انطباق کریں اور پھر اس سے ایک نتیجہ اخذ کریں۔ اور اس طرح ان تینوں طریقوں سے ہم نے وہ عالم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جسے اپنے دین کا پتہ ہے، وہ عالم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر ہے، اور وہ عالم پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو تمام دنیاوی علوم سے اور دینی علوم سے بہرہور ہوتے ہوئے کسی بھی موقع پہ آنے والے کسی بھی مسئلے میں اسلام کی اصل روح اور اصل رائے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس یونیورسٹی میں تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ تربیت کا خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں۔ تربیت کا مفہوم یہاں پہ عمل کا ہے کہ جو کچھ وہ سیکھے اس کو پریکٹیکلی بھی وہ کرے، جو کام آج اسے نظراً پڑھایا جا رہا ہے کتابوں میں، کل کو اس کا پریکٹیکلی بھی اس سے مظاہرہ کروایا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے تزکیے کا خصوصی انتظام کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی شخص علم بھی رکھتا ہو، اس پر عمل بھی کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں تقویٰ اور تزکیہ نہ ہو تو وہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے اس امت کے لیے۔ اس لیے ہم نے تزکیے کا اور اصلاح نفوس کا خاص طور پہ اہتمام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اس نے تم پر وہ نبی بھیجا کہ جو تم پر اپنی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب سکھاتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سارے کام میں ہمارے بہت سارے مشیر تھے کہ جن سے ہم ہر موقع پہ مشورہ کرتے رہے، اور ان سارے مشیروں میں سے ایک مشیر جناب مرحوم مولانا سید ابو العلا مودودی بھی تھے کہ ہم نے ان سے اس طور مشورہ کیا
کہ خود انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم ان سے کس طرح مشورہ کرتے رہے ہیں. ہم نے اس طرح ان کی شاگردی کی کہ خود انہیں بھی اندازہ نہیں ہے کہ کون کون اور کہاں کہاں میرا شاگرد پیدا ہو چکا ہے. ہم نے ان کی فکر سے اور ان کی کتابوں سے مشورہ کیا, ہم نے ان کی کتابوں کی شاگردی کی, اور اس طرح ہم نے ان کی روح کو اور ان کے واضح کیے ہوئے اسی اسلام کے اصل طریقہ کار کو سمجھنے میں مدد لی مولانا مرحوم سے. اس پہ چلتے ہوئے ہم اس یونیورسٹی میں اور اپنے ملک میں اور نئی نسل میں اسلام کا کام صحیح طور پہ انجام دے سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات نماز کے بعد دیکھیے دوسرا سیشن ہے نا ابھی نماز کو. یہ نشست اس سے پہلی نشست کا تسلسل تھی. پہلی نشست میں محترم ڈاکٹر عبدالباسط عبدالماجد صاحب وفاقی سیکریٹری تعلیم سوڈان خطاب آپ نے سنا تھا, اور اب آپ کے سامنے جو گفتگو فرما رہے تھے تحریک اسلامی یمن کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمجید زندانی صاحب. اب میں محترم ڈاکٹر سید اللہ قاضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے, صدر تنظیم اساتذہ پاکستان, کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مہمانان گرامی اور حاضرین کرام, ڈاکٹر صاحب سے میرا تعارف تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے سے ہے, اور ان کو ہم نے شعبہ اسلامیات پشاور یونیورسٹی میں دعوت دی تھی, اور انہوں نے بہت اچھا لیکچر دیا تھا قرآن اور سائنس پہ, اور ان کی اس لیکچر کی وساطت سے ان کی ایک کتاب توحید الخالق جو 3 جلدوں میں ہے میرے پاس موجود ہے, اور ان کے اس لیکچر نے حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے اساتذہ کو خصوصاً مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا تھا. اور اس کے بعد اس انسپریشن کو لے کر میں نے 10-12 سال مطالعہ کیا, اور اس کے نتیجے میں میری بھی ایک کتاب قرآن اور سائنس کی تعلیم آپ کے سامنے ہے, جو انشاءاللہ اب تیسری دفعہ بھی چھپے گی, اور 1 مہینے کے اندر آپ کے سامنے آئے گی 3ری ایڈیشن. تو اس لیے ہم ان کے بہت زیادہ مشکور ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل امت کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں پرسوں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اور اس نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ مسجد کے کونے میں یہ لوگ چادر اپنی اوپر ڈال کے 1000 تسبیح لے کے کہاں خدا ڈھونڈ رہے ہیں. خدا تو باہر آ کے دیکھ لے کہ وہ پہاڑوں کو دیکھ لے, آسمان کو دیکھ لے, زمین کو دیکھ لے, نہروں کو دیکھ لے, دریاؤں کو دیکھ لے, ان کو پتہ چلے گا کہ واقعی خدا تو موجود ہے. تو ڈاکٹر زندانی صاحب نے بھی وہ کتاب لکھ کر امت مسلموں کو یہ بتا دیا ہے کہ سائنس اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. سائنس جو ہے عقل کا نام ہے, اور وحی اور عقل جیسے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں, اور انسان کو سجدہ بھی فرشتوں نے کیا تھا تو علم الاسماء کی بنیاد پر کیا تھا, لیکن وہ علم الاسماء کہ جو وحی کی روشنی میں اس سے کام لیا جائے. لیکن اگر اس کو وحی کی روشنی سے منفی کر دیا جائے تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا پھر وہ انسان مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے, اور پھر انسان کو جنت سے نکلنا پڑتا ہے. لیکن جب تک دوبارہ آپ اس کو اس کی گرفت میں نہ دیں, تو اس لیے ہم حقیقت یہ ہے کہ دونوں مہمانوں کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ وہ اتنی دور سے تشریف لائے اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفید ہونے کا موقع دیا. اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ جذبہ ان کے تقریر سے لے کر جب آپ جائیں گے تو ان کے جو تجربے ہیں, اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے, معاملہ استاد کے ہاتھ میں ہے کہ اگر استاد کرنا چاہے تو وہ قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے, اور اگر کرنا چاہے تو قوموں کی تقدیر جو ہے بگاڑ سکتا ہے. اب کوٹ بال جو ہے ہمارے اور آپ کے کوٹ میں ہے کہ ہم اپنے ملک کے جو نسل ہے اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں. میں ایک دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات, اب نماز مغرب کا وقفہ ہے, لیکن یہ صرف نماز کے لیے ہے. ٹھیک 5:30 بجے وفاقی وزیر اطلاعات جناب ارشاد احمد حقانی صاحب
ٹھیک 5:30 بجے تشریف لے آئیں گے، اس لیے آپ نماز پڑھنے کے فوراً بعد حال میں تشریف لے آئیے۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم اساتذہ پاکستان کی چوتھی بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ مرکزی مجلس انتظامیہ کے ممبران، مرکزی شعبوں کے ناظمین اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ ان کے ہمراہ صوبوں کے صدور اسٹیج پر اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح، اور تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، آج کل پاکستان اس تعلیمی کانفرنس کے دوسرے دن کا یہ تیسرا سیشن اس وقت آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ مذاکرہ، اس کا عنوان تعلیم اور ذرائع ابلاغ کا کردار، ایک نہایت اہم موضوع، اور اس کی مناسبت سے آج کے صدر تقریب محترم ارشاد احمد حقانی صاحب، جو آج وزارت اطلاعات و فروغ ذرائع ابلاغ کے منصب جلیلہ پر فائز ہیں، اس سے پہلے طویل عمر تک تعلیمی و تدریسی میدان کے اندر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، اور اس لحاظ سے آج کے مذاکرہ کے وہ حق بحقدار رسید کے مصداق صدارت کے لیے ان کو دعوت دی گئی ہے۔ اس مذاکرہ میں ہمارے دیگر شرکاء میں سے جناب پروفیسر ارشاد احمد صدیقی صاحب اور ڈاکٹر مغیث الدین صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ محترم صدر تقریب کی مصروفیات کے پیش نظر، ترتیب ان کی خواہش کے پیش نظر اس طرح رکھی جا رہی ہے کہ پہلے جناب ارشاد احمد صدیقی صاحب کو دعوت دی جائے گی، اور اس کے بعد صدر تقریب
خطاب فرمائیں گے. تو پہلے اس سے کہ مذاکرہ کے مقررین یہاں اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں صدر تنظیم محترم ڈاکٹر قاضی سعید اللہ خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہمان خصوصی کو استقبالیہ کلمات پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں. محترم ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام صدر محترم اور محترم اساتذہ کرام، میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے صدر محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیتوں کے باوجود یہاں تشریف لائے اور ہمیں انشاءاللہ بہت جلد اپنے زرید خیالات سے مستفید فرمائیں گے. یہ تو ایک عام روٹین ہے کہ گوناگون مصروفیات وغیرہ. میرا خیال تھا کہ ہم اسی طرح شروع کریں گے، اس لیے کہ ایک وزیر کی حیثیت سے وہ ہم میں سے ہیں، اور اگر وہ ہمارے پاس نہ آئے تو کون آئے. لیکن بہرحال ایک رسم ہے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے اس محفل کو رونق بخشی. انشاءاللہ چونکہ وہ خود ذرائع ابلاغ کے ذمہ دار ہیں تو وہ آپ کو یعنی مفید معلومات وہاں پہنچائیں گے. ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ. حضرات، آج کا موضوع جس طرح کہ پہلے اعلان کیا گیا ہے، تعلیم اور ذرائع ابلاغ کا کردار. ہم میں سے ہر شخص اس مضمون کی افادیت اور ایسی کانفرنس کے موقع پر جب پورے ملک سے مندوبین یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور ان کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے اس موضوع پر مذاکرہ وقت کی ایک بہت اہم ضرورت ہے. میں گفتگو کے آغاز کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب پروفیسر ارشاد احمد صدیقی صاحب کو، جو گورنمنٹ ماڈل کالج ماڈل ٹاؤن میں اردو کے پروفیسر ہیں، صحافت کے میدان میں عملی طور پر کام کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، اور تنظیم اساتذہ کے ایک تعلیمی پروجیکٹ ہرا ایجوکیشنل پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ایڈمن کے طور پر کام کر رہے ہیں. جناب ارشاد احمد صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. جناب صدر بزم اور مندوبین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تعلیم کے معنی ہے علم دینا، علم سکھانا، علم منتقل کرنا، اور ابلاغ کے معنی ہے پہنچنا، منتقل ہونا، سمجھ میں آنا. تعلیم کے ذرائع ہیں ماں کی گود، مکتب و مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کتابیں، تجربہ، مشاہدہ، بزرگوں کے اقوال و افعال، وقت، تاریخ اور اساتذہ کرام. جبکہ ابلاغ کے ذرائع ہیں زبان سے نکلی ہوئی باتیں، قلم سے نکلے ہوئے الفاظ اور آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی آیات و کائنات. اس تعریف کی روشنی میں دیکھیں
تو تعلیم اور ذرائع ابلاغ کا کردار محاورے کی زبان میں چولی دامن کا ساتھ ہے بلکہ لازم و ملزوم ہے۔ تعلیم ہوگی تو ابلاغ ضروری ہے اور ابلاغ بے معنی ہے کسی تعلیم کے بغیر۔ آج کی دنیا میں ابلاغ کے 3 شعبے ہیں: پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور کلچرل میڈیا۔ پرنٹ میڈیا میں اخبارات و رسائل، جرائد، کتابیں ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے ہاں فی الحال ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہے، جبکہ کلچرل میڈیا میں ثقافتی تقریبات، شادی بیاہ کے اجتماعات اور مذہبی اجتماعات کو شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں پرنٹ میڈیا اور کلچرل میڈیا ہر طرح آزاد ہیں، سوائے برائے نام کچھ اخلاقی حدود و قیود کے، جبکہ الیکٹرانک میڈیا یعنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہیں، اور جس طرح بدعنوانیوں، ناانصافیوں اور اخلاقی دیوالیہ پن کا سیلاب سرکاری ایوانوں سے ابل کر پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اسی طرح الیکٹرانک میڈیا بھی قوم کے اخلاقی زوال کا منبع و مخرج بن چکا ہے، اور یہاں سے خارج ہونے والا سیلاب پرنٹ میڈیا کو بھی غرق مے ناب کرتا چلا جا رہا ہے۔ جدید دنیا میں ابلاغ عامہ کی 3 ذمہ داریاں متعین کی گئی ہیں: انفارمیشن، ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ، یعنی خبریں، تعلیم اور تفریح۔ اب کسی ذریعے ابلاغ میں ان کی نشر و اشاعت کا تناسب کتنا ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ 3 عوامل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ پہلی بات معروضی حالات، دوسری عوامی تقاضا یعنی پبلک ڈیمانڈ، اور تیسری بات ہے مقتدرہ کی پالیسی یعنی پالیسی آف دی کنٹرولنگ اتھارٹی۔ لیکن احباب مکرم، قومی زندگی میں سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے تعلیم کی۔ آدمی بھی حیوان ہے اگر اس کو تعلیم نہ دی جائے۔ آدم کی حیثیت بھی کیا تھی اسماء کے علم سے پہلے، اور اسماء کا علم کیا ہے؟ عرفان ذات و کائنات اور عرفان الہ۔ پاکستانی قوم پیدا ہوئی 1947 میں، اور آج 1996 کے آخر تک اس کی کوئی قومی تعلیمی پالیسی نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے۔ قوم کو کیا بنانا ہے، نئی نسل کو کن بنیادوں پر اٹھانا ہے، ہمارے قومی مقاصد و اہداف کیا ہیں، کسی چیز کا تعین نہیں ہو سکا۔ سب کچھ ایڈہاکزم پر چل رہا ہے۔ ہماری تعلیم و تربیت کا لبادہ تار تار ہے۔ اب پیوند لگانے کے لیے بھی اس میں کوئی جان نہیں رہی، لیکن حوصلہ نہیں پڑتا کہ کوئی نیا لبادہ قومی و ملی اور عصری تقاضوں سے ہم آہنگ لبادہ تیار کر لیا جائے۔ ہمارا پرنٹ میڈیا، جسے فی الحال صحافت تک محدود رکھتے ہیں، اس کا بلینڈ کیا ہے؟ سب آپ روز خبریں ملاحظہ کرتے ہیں، خبریں ہیں مگر کیسی؟ دل دہلانے والی، مایوسی پھیلانے والی، اخلاق و کردار کی دھجیاں بکھیرنے والی۔ ایجوکیشن ہے مگر کس چیز کی؟ ظلم کی، ناانصافی کی،
لوٹ مار کی، فریب کی، فراڈ کی۔ انٹرٹینمنٹ ہے مگر کیا ہے؟ بقول اقبال، خنک آں ملت کزوار داتش، قیامت ہا ببیند کائناتش، چپے شاید افتاد اورا، تواں دید از جبین امہاتش۔ سادہ سا ترجمہ ہے کہ مبارک ہے وہ ملت جس کے کارناموں کے سبب اس کے دور نے کئی قیامتیں دیکھیں۔ کسی قوم کو کیا پیش آنے والا ہے اور کیا پیش آ چکا ہے، اس کی ماؤں کی جبینوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ جبینیں جو ہماری ماؤں کی بھی ہیں، بہنوں کی بھی، بیٹیوں کی بھی، انہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ان کی پیشانیوں پر کیا لکھا ہے، صاحبان نظر کو انہیں پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ احباب مکرم، یہ صحیح ہے کہ قومی تعلیم کی پالیسی کوئی نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ برائی اور کجروی کا سیلاب سرکاری ایوانوں سے ہی ابل رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ سرکاری ایوانوں میں کون ہیں؟ ہم ہی تو ہیں جناب صدر، آپ ہی تو ہیں۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور ہماری مائیں یہ جانتی ہیں کہ ذشا میں ماں بروں آور سہر را بقرآن باز را اہل نظر را، تمی دانی کے سوزے قرأتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ ترجمہ ہے کہ پھر قرآن پاک کی تلاوت سے اہل نظر کو متاثر کر کے ہماری شام سے سحر پیدا کر، تو جانتی ہے کہ تیرے سوز قرأت نے حضرت عمر کی تقدیر بدل دی تھی۔ مگر کیا اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اب ہم ایسی عورتیں پیدا نہیں کر سکتے جو حضرت عمر کی تقدیر بدل سکے، جو حضرت بایزید و علی حجویری پیدا کر سکے، جو جوہر و اقبال و قائد اعظم و مودودی کو جنم دے سکے؟ کیا اب عورت ٹانگوں سے گانے والی نسلی پیدا کرے گی؟ کیا اب اس کو صرف یہی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے؟ اور تقریباً یہی کچھ بلکہ اس سے بھی زیادہ الیکٹرانک میڈیا کی کجروی ہے۔ صحیح ہے کہ کچھ تعلیمی پروگرام ٹی وی کے ایجوکیشنل چینل سے پیش کیے جاتے ہیں، مگر آٹے میں نمک کے برابر، وہ بھی بے روح، بے سمت، بے ذائقہ، جسے عموماً لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ نہ بچے، نہ بوڑھے، نہ جوان، مزاج ایسے بدل گئے ہیں کہ رقص و موسیقی، لچر ڈراموں اور جگت بازیوں کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ مگر یہ مزاج بنایا کس نے ہے؟ آج الیکٹرانک میڈیا سے وہ سب کچھ دیکھا۔ احباب مکرم، میں توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ بہت اہم بات ہے۔ آج الیکٹرانک میڈیا سے وہ سب کچھ دیکھا اور دکھایا جا رہا ہے، وہ سب کچھ سنا اور سنایا جا رہا ہے جو خلوتوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ جلوتوں میں آ جائیں تو قوم اخلاق باختہ ہو جاتی ہے، جو ہو چکی ہے۔ پرنٹ میڈیا کا موقف یہ ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہے وہی کچھ اخبار میں ہے، اخبارات کو کیوں دوش دیتے ہو؟ تو عزیزان محترم، آپ کے وجود میں بھی بہت سی غلاظتیں ہیں، کیا آپ ان کو اپنے کھانے کی میز پر سجا دیں گے؟ آج کل ہمارے ذرائع ابلاغ پر مغربی کلچر کا اثر بہت زیادہ ہے، مگر عزیزان گرامی، مغربی تہذیب کا خورشید تو فضا میں بھٹکا ہوا ایک سورج ہے جو کسی وقت بھی بجھ جائے گا، بے نور ہو جائے گا، کہ نور ازلی و ابدی سے اس کو کوئی نسبت نہیں ہے، اس کی روشنی کا کیا اعتبار؟ ذرائع ابلاغ کے کارپردازان بھی معاشرے کے استاد ہیں، اور ان استادوں کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے، مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، مقصد ہو اگر تربیت لال بدخشاں، بے سود ہے بھٹکے ہوئے خورشید کا پرتو۔ دنیا ہے روایات کے پھندوں میں گرفتار،
کیا مدرسہ والوں کی تگو دو کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے پروفیسر ارشاد احمد صدیقی صاحب۔ ہماری خواہش تھی کہ ڈاکٹر مغیث الدین شیخ کی گفتگو ہو جاتی، لیکن صدر تقریب کے مصروفیات کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بعد میں ہوگی۔ میں نہایت ادب سے دعوت دیتا ہوں صدر تقریب جناب ارشاد احمد حقانی، سابق پرنسپل ڈگری کالج قصور، تشریف لائیں اور ملک بھر سے آئے ہوئے تنظیم اساتذہ کے مندوبین کو اپنے خیالات سے نوازیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر تنظیم، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، دوستو، بھائیو، السلام علیکم۔ مجھے جب آپ کی تنظیم کی طرف سے اس عظیم 3 روزہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت ملی تو میرا فوری رد عمل مثبت تھا، اور میرا ذہن اس بارے میں کسی تذبذب میں مبتلا نہیں تھا کہ مجھے یہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ چونکہ ایک صحافی کی حیثیت سے میرے جاننے والوں کا حلقہ پورے ملک میں اور بیرون ملک بہت وسیع ہے، تو منصب وزارت جو بالکل ایک عارضی ذمہ داری ہے، اس کو سنبھالتے ہی مجھے لاتعداد دعوت نامے موصول ہوئے تعلیمی اداروں سے، جامعات سے، بہت سے صحافی حضرات کے اجتماعات کی تنظیموں کی طرف سے، پریس کلبوں کی طرف سے۔ تو میرے سٹاف کو اس میں خاصی دقت محسوس ہوئی کہ وہ کس دعوت کو قبول کریں اور کس دعوت کو معذرت کریں، لیکن آپ کی تنظیم کی دعوت کو فوری طور پر قبول کرنے کی میرے لیے 3 نہایت وزنی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو وہ آپ کے پیغام رسان تھے پروفیسر ارشاد صدیقی، جو میرے پرانے دوست ہیں اور ایک طرح میرے ہم پیشہ بھی ہیں۔ وہ بھی صحافت اور سیاست دونوں سے متعلق رہے ہیں اور میرا بھی تعلق ان دونوں شعبوں سے ہے۔ تو ارشاد صدیقی صاحب کی معرفت آنے والی دعوت پر معذرت کرنا کم از کم میرے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسی تنظیم کی دعوت تھی کہ جس کے ساتھ دور قریب کا تعلق میرا بھی بالواسطہ اور بلا واسطہ سالہ سال سے رہا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے دل میں یہ کہا کہ گو وہاں نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، کعبے سے ان بتوں کو بھی کچھ نسبت ہے دور کی۔ اور پھر میرے ذہن میں ایک اور شعر گونجا جس نے مجھے اور بھی آمادہ کیا کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ تو میرے دل میں آپ کے ساتھ جو قلبی تعلق ہے اور جو قدردانی کے جذبات ہیں، ان کی وجہ سے میں نے فیصلہ کرنے میں کوئی زیادہ دقت محسوس نہ کی۔ اور تیسری اور سب سے اہم وجہ جس نے مجھے یہاں آنے پر آمادہ کیا وہ یہ تھی کہ آپ کی تنظیم پاکستان میں وہ جمعیت ہے، وہ جماعت ہے، وہ گروہ ہے جس کو پاکستان کے نظام تعلیم کی کچھ فکر تو ہے، جو
عملاً بھی نظام تعلیم میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے اور اس کی اصلاح میں اس کا ایک اہم رول ہے، اور نظری طور پر بھی آپ لوگ تعلیم کے بارے میں فکر مند ہیں، ورنہ اس بدقسمت قوم میں تعلیم ہی وہ شعبہ ہے جس کی نہ کسی کو پرواہ ہے، نہ کسی کو فکر ہے، نہ کسی کو اس کی اہمیت کا احساس ہے، اور یہ قوم مسلسل جہالت کے اندھیروں میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایک ایسی تنظیم جو بہت سے حوالوں سے تعلیم جیسے عرفہ اور مقدس مشن کے ساتھ وابستگی رکھتی ہے اور اس کے لیے عملاً کام کر رہی ہے، اب اس سے زیادہ آپ کی وابستگی کا ثبوت کیا ہوگا کہ پاکستان کے تمام گوشوں سے اور تمام کونوں سے، جامعات کی سطح سے لے کر اسکول کی سطح تک کے اساتذہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں جمع ہیں، اپنے خرچ پر آئے ہیں، سردی کا موسم ہے، سفر کی مشقتیں ہیں، صعوبتیں ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اور اپنے علم کو زیادہ وسیع کرنے کے لیے رب زدنی علما پر عمل کرتے ہوئے اس کانفرنس میں آپ نے شرکت کی ہے۔ تو ایسے نیک تینت اور پاک باز لوگ، صحیح الفکر لوگ جو ہیں، ان کی دعوت میں، ان کی مجلس میں آنا بجائے خود ایک بہت بڑی سعادت ہے، تو اس لیے میں نے بغیر کسی تذبذب کے اس دعوت کو قبول کیا۔ آج کا آپ کا عنوان ہے فروغ تعلیم میں ذرائع ابلاغ کا کردار۔ میرے خیال میں اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی توجہ ہمیں اس موضوع پر دینی چاہیے کہ فروغ تعلیم میں قوم کا کردار کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ تو قوم کی جو مجموعی ایک حیت ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور قوم کی مجموعی حیت کے اثرات ذرائع ابلاغ پر بھی پڑتے ہیں، اور یہ انسانی معاشرہ جو ہے یہ ایک آرگینک ہول ہے، ایک نامی وجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعض اجزاء ایک خاص سمت میں بہت دور تک چلے گئے ہوں اور دوسرے اجزاء کسی دوسری سمت میں بہت دور تک چلے گئے ہوں، کچھ نہ کچھ ربط و ضبط، کچھ نہ کچھ ملازمت، کچھ نہ کچھ تعلق ان کے درمیان اگرچہ ظاہر نظر نہ آئے لیکن حقیقت میں موجود ہوتا ہے۔ تو تعلیم کے بارے میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ ان شعبوں میں سے ہے جن کی طرف اس قوم نے پچھلے 50 سال میں قطعاً کوئی توجہ نہیں کی، قابل ذکر توجہ نہیں کی۔ ایڈیٹر تھا 1956 میں، تو میں چین کے دورے پر گیا تھا، اس وقت پاکستانی ایڈیٹروں کا سب سے پہلا وفد وہاں گیا تھا۔ تو اس دورے کے دوران میں اپنے شوق سے پیکنگ یونیورسٹی، جس کو آج کل بیجنگ یونیورسٹی کہتے ہیں، اس کو میں دیکھنے کے لیے گیا۔ تو وہاں میں نے دیکھا، وہاں کی سینٹرل لائبریری جو تھی یونیورسٹی کی، وہاں میں گیا تو میں یہ دیکھ کر نہایت خوش بھی ہوا، حیران بھی ہوا، متفکر بھی ہوا۔ اس لیے کہ متفکر اپنی حالت پر اور خوش اس پر کہ کم از کم اس ملک کے طلباء کی حالت، ان کو دستیاب سہولتیں تو بہتر ہیں۔ وہ یونیورسٹی کا جو ریڈنگ روم تھا، دارالمطالعہ تھا، اتنا ہی وسیع تھا جتنا یہ ہال ہے، یہ شاید اس سے بھی زیادہ تھا، اور ایک نشست اس میں خالی نہیں تھی۔ یہ حالت تھی کہ پورے ہال کے اندر سوائے کتابوں کے ورق الٹنے کے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، سانس لینے کی آواز بھی دھیمی تھی، اور طلبہ اپنی تعلیم میں مشغول تھے۔ اور اسی سے پیر تو میں نے جو کتاب لکھی چین سے واپس آ کر، اور جو روزنامہ تسنیم میں قسط وار شائع ہوئی، اس میں نے یہ واقعہ بھی درج کیا تھا۔ تو یہ کسی ایک شہر کی یا کسی ایک قوم کی یا کسی ایک ملک کی کیا بات میں کروں، دنیا میں جتنی زندہ اقوام ہیں، آپ دیکھیے انگلستان کے اندر، وہاں میرا بیٹا کوئی 10 سال سے رہتا ہے، مجھے وہاں اکثر جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ طلبہ، بچے، چھوٹے چھوٹے پرائمری کے بچے، کنڈر گارٹن کے بچے صبح اسکولوں میں جاتے ہیں، اسکول کی بس ان کو لے جاتی ہے، والدین یا پہنچا دیتے ہیں، اکثر اسکولوں کا انتظام ہے، اور وہاں لنچ انہیں دیا جاتا ہے، دودھ انہیں دیا جاتا ہے اسکول کی طرف سے،
محکمہ تعلیم کی طرف سے. آپ وہاں کے اسکول کے پرائمری اسکول کے بچوں کی کلاس دیکھیں, ان کے دمکتے چہرے آپ دیکھیں, ان کے اچھے لباس آپ دیکھیں. جب تک انسان کا جسم درست نہ ہو, آپ جانتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہیلدی مائنڈ ان اے ہیلدی باڈی, یہ جسم ہی آپ کا درست نہیں ہے, آپ کی نیوٹریشن ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کو صحیح خوراک ہی نہیں مل رہی, تو آپ تعلیم میں آگے کس طرح جائیں گے؟ تو یہ حالت ہے. وہاں پر تعلیم کا بجٹ آپ کو معلوم ہے کہ جو سابق وزیر اعظم تھی مسز تھیچر, اس نے ایک دفعہ بجٹ میں کمی کرنے کے لیے سکولوں کے بچوں کا جو مفت دودھ دیا جاتا تھا وہ بند کر دیا تھا. سارے ملک میں ایک نعرہ گونج اٹھا, مسز تھیچر ملک سنیچر, مسز تھیچر ملک سنیچر, اور اس کو یہ فیصلہ بدلنا پڑا تھا. تو ہمارے ہاں کیا حالت ہے؟ آپ اساتذہ ہیں, تعلیمی اداروں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ ہماری فزیکل سہولتوں کی حالت ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے, نظریاتی حوالے سے ایک نظر ڈالیے. اتنی کوتا اندیش قوم دنیا میں شاید ہی کوئی ہوگی. ہم ماتم کرتے ہیں, رونا روتے ہیں ہم کہ صوبائیت کی وجہ سے قوم کے اندر انتشار ہے, لسانی اختلافات کی وجہ سے قوم میں انتشار ہے, فرقہ واریت کی وجہ سے قوم میں انتشار ہے. لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس قوم کے اندر کئی قومیں پیدا کی جا رہی ہیں, نظریاتی حوالے سے, فکری حوالے سے. آپ دیکھیے کہ جو پبلک سکولوں کا نظام اس ملک میں موجود ہے اور جس پر حکومت کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, اور جو اب نجی شعبے کے اندر مہنگے سکول قائم ہو رہے ہیں بڑی تیز رفتاری سے, ان سب کے اندر نصاب تعلیم نہ پاکستانی ہے, نہ اسلامی ہے, نہ نظریاتی ہے. وہ ایک ایسی نسل پیدا کر رہے ہیں جو جذباتی طور پر, فکری طور پر, نظریاتی طور پر سچی پاکستانی کہلانے کی مستحق نہیں ہے. کہنے کو خانہ پوری کے لیے نام کی حد تک وہاں اسلامیات اور اردو کو بھی رکھا جاتا ہے, لیکن وہاں زور سب سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بچوں نے مغربی اطوار سیکھے ہیں, مغربی زبان سیکھی ہے, انگریزی کیسی روانی سے بولتے ہیں, ان کی قابلیت کا معیار, ان کو ترقی کا معیار صرف غیر ملکی نظریات, غیر ملکی زبانیں, غیر ملکی کلچر ہے. اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, اور یہ قوم اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو سکول گورنمنٹ کے کہلاتے ہیں, جو سرکاری سکول کہلاتے ہیں, ان کی حالت آپ دیکھیے. وہاں پر بھی اگرچہ کہنے کو نصاب سرکاری ہے, لیکن وہاں بھی یکسوئی نظریاتی موجود نہیں ہے. نصاب مرتب کرنے والوں کا اپنا قبلہ درست نہیں ہے. انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت فکری اور نظریاتی کرنے کے لیے, ان کی تربیت کرنے کے لیے انہیں کن خطوط پر آگے بڑھانا چاہیے. تو یہ ہماری نظریاتی بیراہ روی ہے, نظریاتی کج روی ہے, نظریاتی خلفشار ہے اور انتشار ہے جس میں یہ قوم مبتلا ہے. اور ایک قوم کے اندر تہذیبی لحاظ سے, تمدنی لحاظ سے, فکری لحاظ سے, جذباتی لحاظ سے کئی قومیں پیدا کی جا رہی ہیں. اور ہم حالی کے الفاظ میں ایسے کشتی کے سوار ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں کہ کشتی طوفان میں گھری ہوئی ہے, اور ہم اپنی نسل جو پیدا کر رہے ہیں یہ آگے چل کے پاکستان کو نہ فکری وحدت دے سکتی ہے, نہ نظریاتی یکسوئی دے سکتی ہے. انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ پچھلے 50 سال میں اس انتشار میں, فکری انتشار میں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور آج ایسے نجی شعبے میں اسکول موجود ہیں جہاں ذریعہ تعلیم پہلی جماعت سے انگریزی میں ہے, اور ہمارے تمام بالائی طبقات کے بچے جو ہیں بڑے فخر سے وہاں بھیجے جا رہے ہیں مہنگے اسکولوں کے اندر. اور وہی پھر اس ملک کے حکمران بنتے ہیں انگریزی پر عبور کی وجہ سے, انگریزی آداب کی وجہ سے, مغربی تعلیم کے حصول کی وجہ سے. یہاں اے لیول کرتے ہیں, او لیول کرتے ہیں, اور اگر برطانیہ امریکہ نہ جا سکے تو برطانیہ ضرور چلے جاتے ہیں. آپ کی جتنی اعلیٰ بیوروکریسی ہے ان سب کے بچے پاکستان سے باہر پڑھ رہے ہیں. آپ کے جتنے حکمران ہیں, ایم این ایز ہیں, آپ کے بلگے باز دینی رہنما ہیں, ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں.
اگر وہ باہر جائیں پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے، فنی تعلیم کے لیے، سائنس کی تعلیم کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے، کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے، فزکس کے لیے، میتھمیٹکس کے لیے، تو وہ بات قابل فہم ہے، اگرچہ وہ بھی پاکستان کے اندر اس معیار کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم 13 کروڑ انسانوں کی قوم ہیں، ہمارے اندر اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ ہم ہر قسم کی فنی تعلیم اپنے ملک کے اندر دے سکیں۔ ہماری آبادی کے مقابلے پر نصف آبادی رکھنے والے ملک، 1/3 آبادی رکھنے والے ملک، 1/4 آبادی رکھنے والے ملک اپنی زبانوں میں تعلیم دے رہے ہیں، اور ہر قسم کی فنی تعلیم کا انتظام ان کی جامعات کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، یہ بنیادی سوالات ہیں جن پر کسی قوم کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے، اس کی نظریاتی یکسوئی کا انحصار ہوتا ہے، اس کی وحدت کا انحصار ہوتا ہے، اس کی یکجہتی کا انحصار ہوتا ہے، اس کے مربوط ہونے کا احسار ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایک ایسی بے خبر قوم ہیں کہ جنہیں ان سارے مسائل کی سنگینی کا اور ان کی پیچیدگیوں کا کما کو ادراک نہیں ہے۔ محدود طبقات کو، کچھ لوگوں کو، آپ جیسے کچھ حضرات کو احساس ہے، وہ بڑا مبارک ہے، لائق تحسین ہے، قابل قدر ہے، لیکن اس کو قومی پیمانے پر اس احساس کو عام ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، تعلیمی منظر کی خرابیاں اتنی ہیں، جیسا کہ یہاں کہا بھی گیا اور میں نے خود عرض کیا کہ میرا اپنا تعلق درس و تدریس سے بڑے طویل عرصے تک رہا ہے اور میں براہ راست اس سے واقف ہوں، اور یہ حالت ہے کہ آج تک ہمارے نصاب تعلیم کے اندر دین کا عنصر، نظریہ پاکستان کا عنصر، اس کا تعین نہیں ہو سکا، اس کا اہتمام نہیں کیا جا سکا۔ اگرچہ کانفرنسیں بھی ہوئیں، مشاورت بھی ہوئی، کمیٹیاں بھی بنیں، لیکن آج بھی حالت یہ ہے کہ آپ کا ایک عام طالب علم جو ہے وہ دین کے ابتدائی جو نظریہ باتیں ہیں، ابتدائی احکام جو ہیں، ان سے بھی کما حق کو آگاہ نہیں ہے، اور اسلامیات کے نام سے جو نصاب اسکولوں میں اور ثانوی درجوں میں پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی اس طریقے سے ایک لگے بندے طریقے سے چند صورتیں جمع کر دی گئی ہیں اور کچھ سطحی معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔ دین کا فہم پیدا کرنے کے لیے، ادراک پیدا کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ اور سائنٹیفک کوشش ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں دینی مدارس بھی ہیں، بہت سے ہیں، اور انہوں نے دین کی خدمت بھی کی ہے۔ میں پچھلے ہی چند ہفتوں کے دوران کئی دینی مدارس کے سالانہ جلسوں میں گیا ہوں، میں نے دستار بندیوں میں بھی حصہ لیا ہے، لیکن کیا آپ اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس جو ہیں وہ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق نوجوان پیدا نہیں کر رہے؟ ہمارے ہاں مشرق و مغرب کے اور جدید و قدیم کے جامع افراد، جن کو پیدا کرنا ہماری قدیمی اور اولین ضرورت ہے، اس کی طرف آج تک کوئی بہت بڑی توجہ، چھوٹی چھوٹی پاکٹس موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے ادارے بھی موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مولانا مودودی پٹھان کوٹ آئے تھے علامہ اقبال کی دعوت پر، تو ان کے پیش نظر سب سے بڑا کام یہی تھا کہ ایسے جامع انسان افراد پیدا کیے جائیں جو دین اور دنیا، جدید اور قدیم پر نظر رکھتے ہوں، جو مغربی علوم سے آگاہ ہوں اور دینی علوم پر بھی دسترس رکھتے ہوں، تاکہ وہ قوم کی فکری سیادت اور فکری رہنمائی کر سکیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال نے اس زمانے کے شیخ الازہر کو لکھا تھا کہ ہمیں ایسے اساتذہ بھیجیں جو ہمارے نوجوانوں کو ان خطوط پر تربیت دے سکیں۔ تو یہ دور جو ہے، اس دور میں عالم اسلام، امت مسلمہ کے انحطاط کے اسباب پر بڑی بحث ہوتی ہے اور بہت سے اسباب بیان بھی کیے جاتے ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے انحطاط کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم فکری اور نظریاتی افلاس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہم نے وہ مقام کھو دیا ہے جو ہمارے اسلاف کو علم کی دنیا میں حاصل تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ صدیوں تک مسلمان جو تھے نوجوان، ان کی جو جامعات تھیں، وہاں سے یورپ کے لوگ آ کے کسب فیض کیا کرتے تھے، وہاں سے وہ سیراب ہوتے تھے، اور اقبال نے اس کا کتنا ذکر کیا ہے اور کتنا ماتم کیا ہے۔ اس کا مشہور وہ شعر ہے کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی
جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. ہم تو دنیا کے امام تھے علم میں، فن میں، ٹیکنالوجی میں، طب میں، جغرافیہ میں، میتھمیٹکس میں، لیکن ہمارا زوال جو ہے ابھی تک عالم اسلام اس فکری سیادت سے محروم ہے جس پر وہ فائز رہا ہے اور جس پر اس کو فائز ہونا چاہیے کہ ہمارے دین کے اندر تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، وہ اس کو اتنی اہمیت ہے کہ شاید کسی دوسرے عمل صالح کو حاصل نہیں ہے. اس وقت حالت آپ پورے عالم اسلام پر نظر ڈال دیجیے، پورے عالم اسلام کے اندر کسی بھی حوالے سے ایک اسلامی معاشرہ اگر آپ کو نظر آ جائے تو مجھے اطلاع دیجئے، میرے علم کی حد تک کہیں موجود نہیں ہے. اسلام کی شرعیت کی تعلیم پر عمل نہیں ہو رہا، اسلام کی عدل اجتماعی کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا. اسلام نے دین کے ساتھ دنیا کو جمع کر کے جس طرح تعلیم کا ایک یکجان نظام ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے پیدا کیا، اس نظام کی طرف بڑھنے کی کوئی ہمارے ہاں کوشش نہیں کی جا رہی.